جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف افکار کے لوگ اور مختلف سوچوں کے لوگ معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی فکریں عام کر رہے ہیں۔ انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شر کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف، بدگمانی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے۔ جو لوگ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورت، پروقار اور محبت سے لبریز تشریحات امت تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اولین جد و جہد اس بات پر کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب امت اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر اللہ رسول کے احکامات ماننا، رب رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اپنے سارے اخلاقی رویوں کو درست کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ جتنی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جتنے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی خانقاہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ میلاد شریف کے موقع پہ محفل ہو، معراج شریف کے موقع پہ محفل ہو، وہ کسی اور عنوان سے محفل ہو۔ جب کسی بھی اجتماع کو محفل کا نام دیا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی نعت بیان کی جائے، نبی پاک کے خصائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھ جائے، حضور کا پیار بڑھ جائے۔ اور جیسے جیسے حضور کی محبت امت کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، حضور کی غلامی کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ان محافل نے، ان اجتماعات نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی نعت پاک کا کچھ شعر آتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو مومن کے وجود میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو لوگ اپنا اپنا عنوان دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے وجود پر وجد طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری وہ ساری محبت درد بن کر آنسوؤں کے ذریعے چھلک پڑی ہے۔ لیکن ان محافل سے بہرحال یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ لوگوں کے دل گنبد خضرا کے قریب چلے گئے۔ دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اس کی مخالف چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر صبح نہ ہو تو شام کی کوئی پہچان، اگر اجالا نہ ہو تو اندھیرے کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ الاشیاء تعرف باضدادها۔ عرب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا، حضور کی نعت کا، نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا، اس طرح کے بعض ایسے نادان بھی تھے جو ہمیشہ بعض چیزوں کو سمیٹتے رہے ہیں، بعض چیزوں کو وہ گھیرتے رہے ہیں، اور وہ تروڑ مروڑ کے چیزوں کو اس طرح پیش کرتے رہے ہیں کہ بالکل ایک نیا رستہ، ہٹ کے رستہ۔ ایک گروہ گزرا ہے امت میں جس کو نیچری کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا، اور اس فرقے کے بڑے شخص کا اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ سارے واقف ہیں۔ ان کے بڑے شخص کا نام تھا سر سید احمد خان۔ یہ نیچری تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا، ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں، تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں۔ کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے
یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار۔ اچھا بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو۔ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا۔ جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا، جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے۔ آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے۔ آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں، فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں۔ اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے، آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو، کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے۔ اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا۔ اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا۔ اور یہ قرآن مجید ہے۔ اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھئی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا۔ اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی۔ آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے، لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا۔ اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، مشکل کام تھا۔ اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اتنی موٹی
موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے کہ آگ نے جلانا ہے. اور ایک ہے روحانی رستہ. آگ جلاتی تو ہے لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی. اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا. اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی. ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں گے آپ ڈوب جائیں گے. ایک ہے روحانی زندگی. یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے. تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے. روحانی زندگی ذرا غور کیجئے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا. صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے. زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں. ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا. بس سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے. کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے تو اس کے سبب سے ہو گیا. جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی. کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی. یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ. یہ روحانی زندگی ہے. روحانی زندگی کو سمجھو. ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے. قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے. تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کاٹ کے گر جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے. آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے. اب چوتھی بات سمجھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے،
اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو۔ اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا، خوبصورت تھے جناب داؤد علیہ السلام۔ اور جناب یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملا رومی نے لکھا ہے، جب قحط پڑ گیا تھا نا مصر میں، تو حضرت یوسف نے چونکہ گندم غلہ سٹاک کر لیا تھا، تو ابتدائی طور پر آپ نے یہ تجویز دی تھی اور یہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ فی الحال تمہیں گندم نہیں ملے گی، جس کو بھوک لگے نا وہ میرا چہرہ دیکھ لے آ کے، جس کو پیاس لگے وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، سیدھے پنجابی ہیں ساڑھے تے کہنے تینوں ویکھیں ہی بھوک مر گئی ساری۔ یہ تو ہوتا ہے نا جی، میری تے ویکھ کے ہی تجھے دیکھ جو لیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ بھوک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن قید رکھا ہے۔ لوگوں نے تو آپ سے کہا کہ آکے جناب بھوک پیاس کیا کرتے تھے؟ فرمایا بھوک پیاس لگتی تھی، قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنی قوم کو دی کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم نے آکے مجھے دیکھنا ہے۔ تو 3 مہینے غلہ نہیں دیا۔ لوگ آتے جناب یوسف کا چہرہ دیکھتے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی۔ تو پنجابی کے درویش بول پڑے، وہ کہنے لگے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی۔ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوواں جہانی۔ جنا محمد عربی ڈٹھا او راج گئے دوواں جہانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا تھا۔ پھر نبیوں کے پاس فضل اور کمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کمالات سنائے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مادرزاد اندھے کوڑے برس کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی۔ آپ مٹی کی مورت بنا کے پھونکتے، اللہ تعالیٰ اس میں جان پیدا کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ لگاتے، اللہ نرم کر دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 بولیاں بولتے تھے، اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے شان دی، عظمت دی۔ جناب ابراہیم کے کمالات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ان کی شان جن کو بار بار قرآن مجید ان کے تذکرے کرے اور رب کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں، کیا بات ہے۔ بس میرے بھائی سمجھ لو، جب کسی کا فضل کمال لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پیروی کرتے ہیں بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اللہ نے نبیوں کو فضل و کمال، حسن و جمال، جود و نوال دے کے بھیجا تاکہ لوگ ان کا کمال دیکھیں، ان کی غلامی کریں۔ جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سب سے بڑھ کر محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر جود و نوال عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں اور محبوب کا حسن کہاں؟ کیا خوبصورت انداز اختیار کیا، کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں عورتوں نے ہاتھ کٹا لیے، لیکن حسن دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ ان کا پورا حسن دیکھا ہے، ان کو دیکھا نہیں، تو وجہ میرا یار نہیں ڈیٹھا، تیرے نام پر، تیرے نام پر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں بیویوں نے ہاتھ کاٹے تھے، یہاں عرب کے مرد
اور انہوں نے حسن دیکھ کے کاٹے تھے. یہاں میرا نام سن کے لوگ ہر کوئی فدا ہے, بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہو. مردان عرب بھائی حضور کا اور پھر نبی پاک کا جو جود و نوال ہے عطا کرنا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہر شے حضور سے سنی ہے, میرے پاس نہیں ہے یہ حضور سے سنا ہی نہیں, یہ تو سنا ہی نہیں نبی پاک سے. اور پھر جہاں تک حضور کے فضل و کمال کی بات ہے تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, حضور کا ایک ایک بال معجزہ ہے, آنکھ معجزہ ہے, کان معجزہ ہے, لبہائے مبارک معجزہ ہے, لعاب دہن معجزہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ, محبوب کی نظر مازاغ معجزہ, دست ید اللہ معجزہ, چہرہ وجہ اللہ معجزہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ, اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ. اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو, خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا. اللہ نے محبوب کو معجزے دی اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے, اتنے بڑے بڑے. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج. امت کو چاہیے تھا, امت کو چاہیے تھا کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا انہیں بڑی ترقی کی ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھنے کا, اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا. تو میرے عزیز بھائی, محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی. اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اب زمانہ ہو گیا ایک گروپ پہ, میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے ہیں کہ حقیقت میں گئے ہیں. یہاں عجیب منظر ہے, بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے, میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں, تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بات پہ؟ خواب جو کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے, کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے, رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں, امریکہ گیا, وہاں سے برطانیہ آیا, وہاں سے ہالینڈ چلا گیا, وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے, وہاں سے میں عرب آ گیا, میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے, اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں, میں سارا دیکھ کے آیا ہوں. تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا, وہاں سے برطانیہ, یورپ, یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا, سمجھانے کو کہہ رہا ہوں, وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا, صبح نکلا, تو آپ مان لیں گے؟ کیوں؟ یہ ممکن ہے. آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے کی, تو آپ تو ایک دن بھی بمشکل وہاں پہنچیں گے صبح سے شام تک میں. آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب کو کہتا ہے میں حقیقت میں گیا. یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے نا, یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے, یہ جو اتبا اتیبا, میرے نال ناراض نہ ہویا جی, میں کدی کدی یہی دی گل کرنا, روز تے کردا ہی نہیں. یہ جڑے بندے آج تک پریشان نے نا, کبھی کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے, یہ پریشان اس لیے ہیں کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. محبوب فرماتے میں گیا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا, وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے, وہی نہیں ہو سکتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا آئے نہیں جا سکتا, لیلا رات کے تھوڑے حصے میں. حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں.
आया मैं हूं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और खुद हदीस पाक में मौजूद है कि पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है। फिर इतना ही दूसरा, फिर इतना ही तीसरा, फिर इतना ही चौथा, और फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा। कोई रह फलक उत्ते यार गया, कोई जाके सिदराते हार गया। एक कालिया जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अरशा तो भी पार गया। ये जो हुजूर ने फरमाया, अगर महबूब कहते ना मैं ख्वाब में गया हूं तो किसी ने परेशान, ये सारे तो परेशान रहे हैं। चले नाराज कौन साहब ने होना है, घर वाली बात है। सारे परेशान रहे हैं और सारे परेशान हैं तो किसी वजह से ही है ना। अगर महबूब फरमाते ख्वाब में गया हूं तो इन्होंने परेशान, ये जो परेशानी है ना, ये इसी बात की है कि महबूब फरमाते मैं गया हूं। अच्छा, फिर एक और परेशानी है, कुछ इसलिए भी अड़ जाते हैं। चले मैं बुजुर्गों के इख्तलाफ की बात नहीं करता, मैं वैसे एक बात करता हूँ। बड़ों को सलाम है, किसी ने अगर कोई दूसरा कॉल भी किया है, लेकिन वैसे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ एक बाबा इस बात पर भी अड़ जाते हैं, महबूब गए हैं पर अल्लाह का दीदार नहीं किया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके वापस आ गए। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको बुलाऊं और आपसे मिलूं ही ना। और फिर शेख मुहक्किक शाह अब्दुल अक़सम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी नबी के पास 2 दफ़ा गए, किसी के पास 4 दफ़ा गए, किसी के पास 6 दफ़ा गए। नबी करीम की बारगाह में हज़रत जिब्रील 24,000 मरतबा हाजिर हुए। तो वो तो रोज़ यहाँ आए होते थे, उनसे मिलने जाना था, उनसे मिलने जाना था। महबूब तो गए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा। और नबी पाक फरमाते हैं रब ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा, उसकी ठंडक जो उसकी शान के लायक पुश्त पे रखा, और उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की। और हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह ने वो दस्ते मुबारक रखा तो फिर मैंने मशरिकों को भी जान लिया और मगरिबों को भी जान लिया। फिर सारे उलूम मुझ पर वाज़े हो गए। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, और जनाब ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत, कोई अज़मत बख्शी। मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत, मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि हुजूर का वाक़या मेराज ये तो उम्मत के लिए शानों का बायस है, ये तो अज़मतों का बायस है। इसलिए अच्छा, फिर एक और मसला भी। आज एक दोस्त मुझसे कहने लगे, एक साहब कह रहे थे 27 रजब को महफिल नहीं करनी चाहिए, ये तो कन्फर्म ही नहीं है कि 27 को मिलाद हुई थी। मैंने कहा ये तो मिलाद वाली बात हो गई। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हुजूर का मिलाद 12 रबीउल अव्वल को नहीं। मैं क्या तू परेशान ना हो, मेरी जमात बड़ी प्यार वाली है, वो तो सफ़र में भी मिलाद करती रहती है, रबीउल सानी में भी मिलाद की महफिल। अब तो मुझे ज़माना गुजर गया सफ़र करते, वो तो सारा साल ही मिलाद करते रहते। आप क्या बात करते, हम कौन 12 का पाबंद है, सारा साल मिलाद होते। कहने लगे जी 9 है। तो मैंने कहा फिर भी कोई एतराज़ नहीं, आप 9 को कर लें, हमें कोई परेशानी। हम 27 रजब को मेराज की महफिल कर रहे हैं, आपका ख्याल है 5 रजब है, आप 5 को मेराज की महफिल कर रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी वाली बात है। तो बिला वजह के उलझाओ, बिला वजह की बहसें नहीं होनी चाहिए। बात को ख़त्म करता हूँ। करना क्या है, उम्मत ने करना क्या है? वाक़या मेराज सबक क्या देता है, दरस क्या देता है? वाक़या मेराज उम्मत को यह सबक देता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जितना सफ़र किया है वो उरूज की तरफ किया है, वो फतह की तरफ किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर कदम उठाया है तो वो जद्दोजहद है, वो कामयाबी है, वो आगे बढ़ना है, वो उरूज है। वो 1 2 3 सहाबा से बात शुरू हुई, फिर हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, फिर हालात का ये रंग हुआ कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फिर वो उरूज हुआ, वो 23 सालों में वो इनकलाब आया, आगे बढ़ना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, उरूज की तरफ जाना। वो वक्त आया कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह,
वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। महबूब आप देखेंगे अल्लाह की मदद आई, फतह हासिल हो गई, फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो रही। उरूज है, कमाल है, तरक्की है, आगे बढ़ना, जद्दोजहद करना। उम्मत आज बैठ के सोच रही है कि हमने कोई मेहनत ही नहीं करनी, हमने आगे ही नहीं बढ़ना, हमने किसी इजाद की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने तरक्की का कोई रास्ता इख्तियार नहीं करना। ये एक इजाद करके हमें दी गई है ना मोबाइल, उसका मतलब ये है कि हम अपनी कमर टेढ़ी कर ले लेट लेट के मोबाइल देख देख के। हमें तो देखना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इजादात बढ़ रही है, हमें आगे बढ़ना है, मुसलमानों को आगे जाना है, और किस तरह करके फरोगे दीन के लिए इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना है, और ज्यादा से ज्यादा तरक्की हासिल करके अपने दीन को फरोग देना है, आगे बढ़ना, उम्मत का सर ऊंचा करना है। लेकिन उम्मत है कि वो बार बार पीछे हटती जा रही है, बार बार कमजोरी दिखाती जा रही है, बार बार हम हैं कि हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, हम पीछे की तरफ आते हैं, हम आगे कदम ही नहीं उठाते। मिराज हमें बताता है कि उम्मत तूने उरूज हासिल करना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। हमने ये रसूल तुम्हें इसलिए अता किए हैं, ये शानों वाले रसूल तुम्हें इसलिए दिए हैं कि हम इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर देंगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये दीन गालिब होने के लिए। वाकया मिराज क्या बताता है हमें? नबी पाक ने मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत कराई है। जिस तरह नबी करीम नबियों के इमाम है, ये उम्मत उम्मतों की इमाम है। इसने इमामत करनी है, इमामत, तरक्की, उरूज, जद्दोजहद, आगे बढ़ना। मिल्लत के जवानों, वाकया मिराज तुम्हें बताता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कोशिश करनी है। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज। जद्दोजहद करें, मेरा मालिक बड़ा करीम है, जो उसकी जानिब बेक कदम उठाता है, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। आप कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें, जद्दोजहद तो करें, आप आगे तो बढ़े। इकबाल कहने लगे, ओ वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। वाकया मेरा आज हमें बताता है हमने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी, करेंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स जिस हद तक अपने लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, खानदान के लिए, कबीले के लिए, दीन के लिए जद्दोजहद कर सकता है, वो करे, वो आगे बढ़े, हिम्मत करें, 2-2, 4-4 लोगों का बाजू थामे, सहारा बने, लेकिन उरूज की तरफ बढ़े। नौजवानों से कहता हूं, जदीद हालात को देखो, सीखो, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ो, इल्म की तरफ बढ़ो, शऊर की तरफ बढ़ो, बैठे ना रहो। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कोर्सेज करो, आगे बढ़ो।